السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت دعا لے کے آیا ہوں جس کا اہتمام کرنے سے بہت سارے مصائب، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ہماری نگاہ اللہ کے ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو بیچارے کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا اور برے حال میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے ہدایت فرمائی ہے کہ بندہ اگر کوئی ایسا منظر دیکھے تو اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حمد و شکر کی برکت سے وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تو جو ہی کسی پہ ایسے بندے پہ نظر پڑے جو مصیبت میں گرفتار ہو، بیماری میں پریشان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ لی جائے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کی نظر کسی مبتلا مصیبت اور دکھی پر پڑے تو وہ یہ دعا پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی اور محفوظ رکھا اس بلا اور مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا گیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی۔ تو فرمایا الا لم یصبہ ذلک البلاء کائنا ما کان، وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ ہی گویا اس کی تشریح کے طور پر امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر سے یہ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی مبتلا مصیبت کو دیکھے تو پہلے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ چاہے، اس کے بعد یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ وہ بیچارہ مبتلا مصیبت سن نہ سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر سن لے گا تو اس سے اس کا دل دکھے گا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل اور آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا میں پھنسا ہو تو یہی دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ ایک عورت سخت بیمار ہو گئی، کینسر ہو گئی، تو اس کو ملتان میں چیک کرایا، ڈاکٹر نے کہا اس کو کینسر ہے۔ پھر لاہور میں لے گئے، ڈاکٹر نے کہا اس کو کینسر ہے، اور لڑکی کہتی ہے بالکل مجھے کینسر نہیں ہے، مجھے ہو ہی نہیں سکتا، کینسر نہیں ہو سکتی اور جو بیماری ہو۔ اسلام آباد لے گئے تو اس کی رپورٹیں مثبت آئیں، اس کو کینسر نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر بھی حیران اور گھر والوں نے بھی اس سے پوچھا بھی تو اتنی مطمئن ہو کہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ مجھے یہ کینسر نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہنے لگی میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ یہ دعا کرنے والا جس مصیبت زدہ کو دیکھ کے دعا پڑھے گا تو اس مصیبت میں دعا پڑھنے والا مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب سے میں نے یہ پڑھا اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ سب سے موذی بیماری اس وقت کینسر ہے۔ تو میں جب بھی کسی کینسر والے کو دیکھتی اس کی میں جا کے تیمارداری کرتی اور واپس آ کے اللہ کا شکر ادا کرتی، 2 رکعت نماز نفل پڑھتی، اور یہ دعا تو جو ہی اس کی تیمارداری کے لیے جاتی فوراً شکرانے کے طور پہ یہ دعا پڑھا کرتی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی مصیبتوں، بلاؤں اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے اور تو مجھے بیماری ہو سکتی ہے لیکن کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کینسر والے کو دیکھ کے میں 2 نفل بھی پڑھا کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتی ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی سچا ہے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ یقین بھی ہے۔ تو جو یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو ضرور اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ تو ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں کمی نہیں آ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کامل یقین ہو، اللہ پہ کامل یقین ہو، یقین کے ساتھ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار کو یہ دیکھے تو فوراً یہ دعا
یاد ہو اور فوراً زبان پہ جاری ہو جائے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کو ایسے یاد کیا جائے کہ فوراً زبان پہ جاری ہو جائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.